بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پاکستان اپڈیٹس۔ سی پیک کی اقتصادی کمیٹی کا اہم اجلاس چین اور پاکستان کی جانب سے مختص کیے گئے نمائندوں کے درمیان ہوا ہے، جس میں 13 سال کے طویل مدتی منصوبوں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ ان 13 سالوں میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، ان کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس ویڈیو میں مختصراً بتایا گیا ہے کہ ان معاہدوں میں کیا کچھ شامل ہے۔ سی پیک کے اس منصوبے سے کوشش کی گئی ہے کہ گوادر سے ہٹ کر عام آدمی کو بھی اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ مشترکہ تعاون کمیٹی برائے اقتصادی راہداری کا اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں سرمایہ کاری کے حوالے سے پالیسیز اور آئندہ 13 سالوں میں طویل مدتی منصوبوں پر دستخط کیے گئے ہیں، جس میں سے پہلے فیز میں 9 خصوصی صنعتی اور معاشی زونز کو 2020 تک مکمل کر کے سرمایہ کاری کرنے والوں کو ٹیکس میں ریلیف دیا جائے گا۔ ریل اور سڑکوں کے جال کے علاوہ ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ کے معیار کا پاکستان میں اطلاق اور محفوظ شہروں کی تعمیر میں الیکٹرانک نگرانی نظام نصب کیے جائیں گے۔ دونوں اطراف سے تجارت اور صنعت کے تعاون میں مضبوطی کے ساتھ ساتھ معاشی اور تجارتی رابطوں کو بڑھایا جائے گا۔ دونوں ممالک کی جانب سے ٹیکسٹائل صنعتوں اور ان کی پیداواری کوالٹی کو بہتر بنایا جائے گا۔ صنعتوں میں استعمال ہونے والے درآمدی پارٹس کی بجائے مقامی طور پر ان پارٹس کی تیاری کے لیے کمپلیکس قائم کیے جائیں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ پانی کے وسائل کی تعمیر کی جائے گی۔ کاشتکاروں اور اس کی پیداوار کی فروخت تک روایتی کاشتکاری سے ہٹ کر جدید اور ماڈرن کاشتکاری کو فروغ دیا جائے گا۔ دونوں ممالک کی جانب سے سیاحت کے فروغ کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ خاص طور پر دونوں ممالک کے سرحدی علاقے اس میں شامل ہوں گے۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں کو آباد کر کے انہیں کاروبار اور سیاحت کے لیے موزوں بنایا جائے گا۔ بلدیاتی نظام میں چین کے نئے شہری نظام کو اپنایا جائے گا، جس میں پبلک ٹرانسپورٹ، پانی کی فراہمی اور نکاسی کا نظام شامل ہے۔ گوادر پورٹ فری زون کو شنگھائی فری ٹریڈ زون کی طرز پر تعمیر کیا جائے گا، جس میں آف شور مالیاتی کاروبار کی اجازت ہوگی۔ بڑے منصوبوں کے معیار کو چیک کرنے کے لیے تشخیصی نظام بھی بنایا جائے گا۔ کمیونیکیشن سیٹ اپ میں فائبر آپٹک کو کراس دا بارڈر پھیلایا جائے گا۔ انٹرنیٹ سپیڈ کو بڑھایا جائے گا، اسپیشلی گلگت اور بلتستان اور بلوچستان اس میں شامل ہیں۔ پہلے سے موجود فائبر آپٹک نیٹ ورک میں بھارت کی کمپنیز یا پھر شیئر ہولڈرز ہیں، اور انٹرنیٹ کی ٹریفک اپنا راؤٹ پورا کرنے سے پہلے بھارت میں ان کمنگ اور آؤٹ کمنگ لینڈ کرتا ہے، جس سے پاکستان کو سیکیورٹی کنسرنز ہیں۔ سیکیورٹی رسک کو کم کرنے کے لیے اس راؤٹ کو چائنا کے تھرو مکمل کیا جائے گا۔ کراس دا بورڈ یہ آپٹیکل کیبل چائنا کے علاقے خنجراب کے راستے گلگت پہنچے گی۔ اس کے بعد 650 کلومیٹرز ٹریول کر کے اسلام آباد سے لنک کی جائے گی اور اس کو پاکستان نیٹ ورک سے جوڑ دیا جائے گا۔ 850 کلومیٹرز میں سے 450 کلومیٹرز دسمبر 2017 تک بچھا دی جائے گی۔ پاکستان میں کسی ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے کیبل ڈیمیج نہ ہو، اس کے لیے سب میرین کیبل لینڈنگ اسٹیشن بنائے جائیں گے تاکہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ اس سے پہلے کراچی میں صرف ایک اسٹیشن ہے جس میں خرابی کی صورت میں پورے پاکستان میں انٹرنیٹ متاثر ہوتا ہے۔ سی پیک فیز 2 میں ہر طبقے کے لیے ترقی کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں، جس میں زیادہ فوکس پسماندہ علاقوں پر کیا گیا ہے۔ آج کی اپڈیٹس میں اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔